أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. سورہ نمبر 7 آیت نمبر 182 سے 183 تک. اس کا اردو ترجمہ ہے والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھوٹا بتایا، غلط بتایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم، ہم ان کو دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لائیں گے، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، اِنَّ کَیْدِی مَتِین، بے شک میری چال، میری پلاننگ بہت مضبوط ہے. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی کو جنون اور پاگل پن نہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو ایک کھلے ہوئے ڈرانے والے اور کلیئر وارننگ دینے والے ہیں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے اینڈ دوز ہو ڈینائی آور سائنس we will progressively lead them to destruction from where they do not know, and I will give them time. Indeed, my plan is firm. Then do they not give thought that there is no madness in their companion Muhammad sallallahu alaihi wasallam? He is not but a clear warner. یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ جو لوگ ہماری باتوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم ان کو استدراج دے رہے ہیں. استدراج کسے کہتے ہیں؟ استدراج کا معنی ہوتا ہے انسان کو نعمتیں دیتے چلے جانا، بھلائی، اچھائی، پیسہ، مال، عہدہ. کب؟ جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، بات نہیں مان رہا ہے، تب بھی. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کہا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مال اور بیٹے ہم ان کو دے رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم ان کو بھلائی کی طرف جلدی کی جلدی لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، بل لا یشعرون، ان کو شعور نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ایک پکڑنے کا، سزا دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان آزمانے کے بعد بھی، مصیبت دینے کے بعد بھی، سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانا، تو پھر اس کو کھلا چھوٹ دے دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے گا بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں فلاں آدمی تو اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ تو کافر ہے، منافق ہے، پکا دنیا دار ہے، لیکن دن رات ترقی کر رہا ہے. وہ یہ کیا ہے؟ یہ استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے. مچھلی پکڑنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے؟ مچھلی مارنے کا؟ جو لوگ مچھلی مارتے ہیں یا جنہوں نے مچھلی مارا ہے، ان کو اس کا اچھا تجربہ ہے. وہ اس کی جو ہوتی ہے نا، کیا بولتے ہیں،
ہاں گن، وہ پھینک دیتے ہیں. اس کے بعد مچھلی جب اسے پکڑ لیتی ہے، پکڑ کے لے کے بھاگتی ہے نا، تو اس کی ڈور اس کو کیا کرتے ہیں معلوم ہے، ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اچھے سے کھا پی کر کے پورے اس کے اندر وہ گھس جائے. اس کے بعد دھیرے 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 لاتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر لاتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں. اور اس طرح سے جب ایک بار قریب آ جاتی ہے تو اسے پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ وہاں سے ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں جہاں سے. اب اس کو اگر ہسٹوریکل دیکھیے گا تو فار ایگزامپل مکے والوں کا ایگزامپل دیکھیے. 13 سال تک انہوں نے ستایا، مارا پیٹا، اور پھر مدینے پر چڑھائی کیا، کیا بول کے آج تو کہانی ختم کر دیں گے ان کی. جب پورے جمع ہو گئے بدر کے میدان میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا کی، کمر توڑ دی. پورے 70 بڑے بڑے جو ان کے سر تھے سب کو ختم کر دی. فرعون کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے لے کے آیا، ہزاروں بچوں کو قتل کیا، مسلمانوں کو مارا پیٹا، لے کر کے اللہ تعالیٰ کہاں لے کے آ گیا، سمندر میں لے کے آیا. اور اس کے بعد کیا گیا، پانی ملا کے کہانی ختم. یہ ہے استدراج. تو انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے. حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت اب تو جنگوں میں، جہاد میں آپ کے نام سے دعا کرتے ہیں لوگ، اور وہاں پر جو ہے جنگ میں جیت ہو جاتی ہے. تو رونے لگے، بولنے لگے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل نہ دے رہا ہو عزت دے کر کے، شہرت دے کر کے. تو پہلی بات یہ. دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دوں گا، ان کو میں ڈیلے کروں گا، ٹائم دوں گا، لیکن میری پلان بڑی سخت ہے. ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں اب تو ہم بچ گئے. اور آخری بات جو کہی گئی ہے کہ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، انہوں نے اپنے ساتھی کو غور سے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا، سمجھا نہیں کہ ان کو کوئی پاگل پن اور جنون نہیں ہے. کہ اب آپ سوچئے کوئی یہ اپنی دنیا پوری داؤ پر لگا کے، بزنس داؤ پر لگا کے، کیریئر، بچوں کو، آخرت کی بات کر رہا ہے تو آدمی کیا سمجھے گا، ایک نارمل آدمی. دیکھو کتنا بیوقوف آدمی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے، ان هو الا نذیر مبین، یہ تو ایک کلیئر وارننگ دینے والے اور ڈرانے والے ہیں. تمہارے درمیان 40 سال رہے نا، تم کتنی عزت سے پکارتے تھے، بلاتے تھے، اب اچانک ایسا ہو گیا کہ تم پاگل بولنے لگے، دیوانہ بولنے لگے. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے، 2 باتیں. نمبر 1 کہ کبھی بھی کتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں مل جائے، بھلائی مل جائے، بلیسنگز ہو جائے، کتنا پیسہ، دولت، عزت مل جائے، دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، پکڑنا نہیں چاہیے، تکبر میں نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی طرح سے پکڑ کے سزا دے سکتا ہے، اور جب پکڑے گا تو پھر اس وقت کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی بات نہیں کی، انہوں نے صرف ایک کلیئر وارننگ دی ہے اس کتاب کے ذریعے سے اور اپنے احادیث کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کو عمل کرنے کی توفیق